کیا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں لیکن جائز اور بہتر ہے۔ کیا نماز میں کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے؟ ہاں، صف سیدھی کرنا سنت ہے۔ کیا نماز کے دوران ہنسی کو دبانے سے نماز باقی رہتی ہے؟ اگر آواز نہ نکلے تو نماز باقی رہتی ہے۔ کیا رات کو سوتے وقت روح آسمان تک جاتی ہے؟ روح کو سفر کرایا جاتا ہے۔ کیا سفر کرنے والے پر فرشتے سلام کرتے ہیں؟ جی ہاں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہر وقت اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ کیا نیک بندوں کو اللہ دنیا میں ہی سکون دیتا ہے؟ جی ہاں، انہیں دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ کیا وضو میں ناخن کے نیچے گندگی رہ جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں، جب تک پانی ہر حصے تک نہ پہنچے وضو نہیں ہوگا۔ اگر نماز میں سورہ بھول جائیں تو کیا کریں؟ جو یاد ہو وہ پڑھیں اور نماز جاری رکھیں۔ کیا جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں صرف قیام اور دعا ہوتی ہے۔ کیا جمعہ کے دن ناخن کاٹنا بہتر ہے؟ جی ہاں، یہ مستحب ہے۔ کس صحابی کو اسد اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا نماز میں زیادہ حرکت نماز توڑ دیتی ہے؟ جی ہاں، زیادہ حرکت نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ کس نبی نے صبر کی مثال قائم کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ کیا اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ شق القمر کا واقعہ کس سے متعلق ہے؟ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ کیا قرآن مجید کو اونچی آواز میں پڑھنا بہتر ہے؟ جی ہاں، اگر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کیا نماز میں اباسی روکنا ضروری ہے؟ جی ہاں، منہ ڈھانپ کر روکنا چاہیے۔ کس نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا خواب دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نبی کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ کیا نماز میں ایک ہی سورت بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز ہو جاتی ہے۔ کیا بغیر غسل کے قرآن مجید سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، سننا جائز ہے۔ کیا نماز کے آگے سے گزرنا گناہ ہے؟
جی ہاں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہجرت کے وقت غار میں کون سے صحابی ساتھ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نماز میں چھینک پر الحمدللہ کہنا چاہیے؟ نہیں، نماز میں خاموشی رکھیں۔ کیا وضو میں پورے سر کا مسح ضروری ہے؟ نہیں، کچھ حصہ بھی کافی ہے۔ کیا نماز میں آیت بھولنے پر سجدہ سہو لازم ہے؟ عام طور پر ضروری نہیں۔ کیا روزے میں کان میں دعا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزے میں خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کس نبی کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مرد کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں لیکن بہتر ہے۔ کس نبی کو زمین کے خزانے دکھائے گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ کس صحابی کو مجاہد اسلام کہا جاتا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نیک بندے کی خوشبو قبرستان میں بھی محسوس ہوتی ہے؟ جی ہاں، روحانی خوشبو پھیلتی ہے۔ کیا مصیبت سے پہلے دل بے چین ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ کیا دعا رات کے اندھیرے میں اوپر جاتی ہے؟ جی ہاں، سچی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ کیا روزے سے جسم میں نور آتا ہے؟ جی ہاں، روزہ دار کی خوشبو محبوب ہوتی ہے۔ کیا قربانی کا جانور قیامت کے دن گواہی دے گا؟ جی ہاں، وہ گواہی دے گا۔ کیا مسجد کی دیواریں اعمال کی گواہ بنتی ہیں؟ جی ہاں، ہر چیز گواہی دے گی۔ کیا بھوکے کو کھانا کھلانے سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے۔ کیا قرآن پڑھنے والے کی آواز پر جنت کے درخت جھومتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کیا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل صاف ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ کیا اذان سن کر جن خاموش ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ کیا جمعہ کے دن مردے اپنے گھر والوں کی آواز سنتے ہیں؟ جی ہاں، انہیں سکون پہنچتا ہے۔ کیا گناہ جگہوں کو بھی متاثر کرتے ہیں؟ جی ہاں، گناہ اثر چھوڑتے ہیں۔
کیا قیامت کے دن سمندر بھی گواہی دیں گے؟ ہاں، ہر چیز گواہی دے گی۔ کیا ہم بستری کے دوران کسی حصے کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نہیں، گناہ توبہ اور استغفار سے معاف ہوتے ہیں۔